ناظرین السلام علیکم، چلیے بے دھڑک شروع کرتے ہیں۔ ایسے شاعر جس کا نام نامی اسم گرامی سے ہر ایک اردو سے جس کو بھی تھوڑا سا بھی لگاؤ ہوگا وہ ان شاعر سے واقف ہوگا جس کا نام حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ ابتداً اسد تخلص کرتے تھے، اسد یعنی بغیر عین کا اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت غالب تخلص کر لیا۔ خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت غالب تخلص کر لیا۔ پہلے کیا تھا تخلص؟ اسد، بعد کا تخلص غالب۔ غالب 1212 ہجری مطابق 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ 1212 ہجری مطابق 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 15 فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے۔ بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے یعنی دفن ہیں۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دلہا تھی۔ عرفیت مرزا دلہا تھی۔ غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے۔ پوچھا جائے کہ غالب کے دادا کہاں سے آئے تو ایران سے دہلی آئے تھے۔ غالب کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ غالب کتنے بھائی تھے؟ غالب 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ 1801 عیسوی میں جب غالب کی عمر 4 سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہوا تھا۔ پوچھا جائے کہ غالب کے والد کا انتقال کیسے ہوا تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہوا تھا۔ کتنے سال کی عمر تھی اس وقت غالب کی؟ 4 سال کی عمر تھی غالب کی جب اس کے والد گولی کی وجہ سے انتقال ہوئے۔ والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کے والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ یہ پوچھے جاتے ہیں اکثر ایگزام میں۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ چچا نے ہی غالب کی پرورش کی۔ چچا نے ہی غالب کی پرورش کی۔ سمجھ گئے؟ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ یہ پوچھے جاتے ہیں۔ چچا نے ہی غالب کی پرورش کی۔ 1806 عیسوی میں جب غالب کی عمر 9 سال تھی چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی۔ یہ بھی آتے ہیں سوال میں کہ ابتداً غالب کے استاد کس نے تھا تو ابتداً غالب نے شیخ معظم سے علم حاصل کی۔ فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبدالصمد سے حاصل کی جو پارسی نژاد تھا اور جس کا اصل نام ہرمز تھا۔ دین سے لگا ہوگا تو آپ کو یہ نام بھی یاد ہو جائے گا، ہرمز۔ غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی۔ غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے کب ہوتی ہے؟ 7 رجب 1225 ہجری مطابق 1810 عیسوی میں ہوتی ہے۔ غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے 7 رجب 1225 ہجری مطابق 1810 عیسوی میں ہوئی تھی۔ غالب کے کتنے بچے تھے؟ غالب کے 7 بچے پے در پہ ہوئے تھے۔ کتنے بچے؟ 7 بچے پے در پہ یعنی لگاتار، اور 7 فوت ہو گئے۔ اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے 2 بچوں، پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا، پھر بڑے لڑکے باقر علی کو گود لیا تھا۔ غالب نے دہلی کا سفر 1812 ہجری میں کیا تھا اور تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا تھا۔ یہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ غالب نے کتنے برس دہلی میں قیام کیا تو تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا تھا۔ غالب پینشن کی بحالی کے غرض سے کلکتہ کے لیے 1826 عیسوی میں روانہ ہوئے تھے۔ پوچھا جائے آپ سے کہ غالب کلکتہ پینشن کے غرض سے کب گئے تو 1826 عیسوی میں روانہ ہوئے تھے اور فروری 1828 میں کلکتہ پہنچے تھے۔ دیکھیے 26 میں روانہ ہوتے ہیں اور 1828 میں کلکتہ پہنچتے ہیں۔
غالب پٹنہ اور مرشید آباد کے راستے سے کلکتہ پہنچے، کیا یہ سوال صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ غالب پوچھا جائے کہ غالب کس راستے سے کلکتہ گئے تھے، تو غالب پٹنہ اور مرشید آباد کے راستے سے کلکتہ پہنچے تھے۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا، بالکل نہیں۔ کلکتہ غالب کا ایک ہی سفر لمبا تھا، وہ کون سا؟ دہلی سے کلکتہ۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا، لمبا سفر ہے تو یہی دہلی سے کلکتہ ہی ہے۔ انگریزی حکومت سے غالب کو کتنے روپے ملتے تھے؟ تو آپ کو بتانا، انگریزی حکومت سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو کتنے روپے ملتے تھے؟ 50 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر سے 50 روپے غالب کو ماہانہ ملتے تھے۔ نواز رامپور کی سرکار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ غالب کو کس چیز کا زیادہ شوق تھا؟ غالب کو شطرنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی۔ غالب قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں کتنے بار جیل گئے؟ غالب قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ پہلی مرتبہ کب گئے؟ پہلی مرتبہ 1841 یعنی 41 عیسوی میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ 2 بار جیل گئے اور پہلی مرتبہ کب گئے؟ 1841 عیسوی میں۔ جرمانہ کتنا لگا؟ 100 روپے، اور کتنے مہینے کا وہ کیے انہوں نے مشقت جھیلا جیل میں؟ 4 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دوسری بار کب گئے؟ 1847 عیسوی میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہوئی۔ تو گویا کہ دیکھیے، پہلے بار جو گئے جیل 1841 عیسوی میں جرمانہ 100 روپے دے کر کے 4 مہینے قید کی مشقت سزا جھیلے، پھر آئے۔ دوسری بار 1847 عیسوی میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہوئی۔ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان۔ دیکھیے، اب پوچھا جائے کون سے ایسے شاعر گزرا ہے جو نہ پڑھنے کے لیے کبھی کوئی کتاب خریدی ہو، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان، تو آپ کو بتانا کیا ہے؟ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ رہنے کے لیے کوئی مکان۔ لیکن یہ یہاں پہ سوچنا ہے کیا بھائی؟ ناداری مفلسی کی وجہ سے ورنہ پڑھنے کے بہت عاشق تھے، بہت دلچسپ تھے، لیکن ہمارے طرح اور آپ کی طرح نہیں خالی کتابوں کا ذخیرہ لگائے رکھے اور پڑھے نہیں۔ آج ہوتا ہے بچے کو ممی پاپا موبائل چاہیے پڑھنے کے لیے، کتاب چاہیے پڑھنے کے لیے، اور گھر میں جو کتاب ہے اسے کبھی بچہ کھولتا بھی نہیں ہے۔ چلیے بہر کیف دیکھیے، پڑھنا چاہے تو راستہ بہت سہل ہے، آسان ہے، کسی بھی کتاب سے پڑھ سکتا ہے، لائبریریاں بہت ساری موجود ہے، لیکن شوق بھی ہو تب تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان۔ کیوں؟ مفلسی کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرائے پر لے کر کام چلاتے رہے۔ یہ دنیا آنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ان کا جو کرنا تھا محنت مجاہدہ سے کر کر کے وہ نامور ہو گئے۔ اب ہمارے پاس آشائش و آرام کے مکان ہیں، کپڑے ہیں، کتاب ہے، ساری چیزیں مہیا ہے، ایک سے ایک ہاسٹل، لیکن پھر بھی ہم اور آپ کچھ نہیں، اردو کی خالی ڈگری لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چلیے چلتے ہیں غالب رحمۃ اللہ علیہ کے القاب و خطابات کی جانب۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب کب ملا؟ 1266 ہجری مطابق 1849 عیسوی میں عطا کیا تھا، اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر 50 روپے ماہوار کے مامور کیا تھا۔ کتنے روپے؟ 50 روپے ماہوار کے مامور کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ اب چلیے غالب کے شاگرد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان والی، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان، درخشاں، منشی ہرگوپال تفتہ، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی، عزیز، مشتاق، جوہر، مرزا قربان علی بیگ سالک، یہ سارے کے سارے غالب کے شاگرد تھے۔ دوستو تو چلیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔